آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان خود کو اسلامی ملک کہتا ہے، اور آج بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں بننے والے قانون بھی اسلامی اصولوں کے مطابق بنائے جا رہے ہیں، اور ایک ایسے قانون کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ انتہائی شرمناک قانون ہے، جس کو پاکستان کے اندر لاگو کر دیا گیا تھا 2018 کے اندر، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس کی حکومت میں یہ قانون بنا، اس قانون کی شرعی اسلامی حیثیت کیا ہے، ایک مہذب معاشرہ کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور کس کی آڑ میں آ کر یہ قانون بنایا گیا، جن کے لیے بنایا گیا تھا ان کا کیا ری ایکشن ہے۔ آج ہم بات کریں گے جی ہم جنس پرستی کے حوالے سے، جو پاکستان میں 2018 میں ملک کے اندر الیکشن کی گہما گہمی تھی، ہر ایک کو الیکشن کی پڑی ہوئی تھی، پورے میڈیا کا جو فوکس تھا وہ الیکشن کے اوپر تھا، اور اس قانون کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ چپکے سے بنایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے اسمبلی کے اندر اس کو پیش کیا گیا، قانون تو بن چکا تھا لیکن اس کو پبلک نہیں کیا گیا تھا اور اس کو منظور کروا لیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، ہم جنس پرستی ایک مہذب معاشرے میں اس کو اچھا عمل نہیں تصور کیا جاتا، اور اسلام میں تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے ہم جنس پرستی کے حوالے سے۔ اور اسمبلی کے اندر جو علماء اکرام ہیں، جو خود کو اسلامی یعنی کہ دین اسلام کے عالم کہلاتے ہیں، ان کے اوپر بہت بڑا سوال ہے، کیا اسلام کے اندر اس بات کی اجازت ہے ہم جنس پرستی کے حوالے سے؟ قرآن پاک کے اندر واضح ارشاد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، جو پہلے انبیاء اکرام کے علماء اکرام گزر چکے تھے کہ انہوں نے چند پیسوں کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے کچھ ایسی باتیں کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے سے جو کہ حقیقت نہیں تھی، یعنی کہ انہوں نے پیسے لیے اور وہ بات کر دی کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس بات کے کہنے میں ان کا فائدہ تھا۔ اور آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس طرح کے عالم اس وقت موجود ہے، جو خود کو دین اسلام کے عالم کہلاتے ہیں لیکن حقیقت میں ہے نہیں، ان کے جتنے بھی عمل ہے وہ اسلام کے منافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم جنس پرستی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلا جاؤں، پہلے قرآن پاک کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوم لوط کا واقعہ جو وہ بالکل واضح ارشاد فرما دیا، اور بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس جو ہے وہ مردوں کے ساتھ پوری کرتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس عمل سے منع بھی کیا، روکا بھی کہ آپ ایسا عمل کیوں کرتے ہو جو آج تک اس دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا۔ تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتے تھے، کہتے تھے کہ اگر آپ نے پاک صاف رہنا تو اس بستی سے نکل جائے، کہیں اور چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کر دیا تھا، اتنا شدید عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ تو آج بات کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی کے حوالے سے قانون بنایا گیا، یہ تو ایک بات تو واضح ہے کہ اگر اس پاکستان کے اندر جب بنا تھا تو اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے جا رہے تھے، نعرہ یہی تھا کہ ہم ایک الگ ملک بنائیں گے جہاں پہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کر سکیں، لیکن یہ کیا 75 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اسلام کے منافی قانون بنائے جا رہے ہیں۔ وہ قانون جو اسلام میں واضح کر دیے تھے، آج تک پاکستان کے اندر وہ قانون نہیں بنائے جا سکے۔ آج جو قانون بنایا گیا تھا 2018 کے اندر شاہد خاقان عباسی کی حکومت میں، وہ یہ تھا، اس کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018، یعنی کہ یہ جو قانون تھا وہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، جو خواجہ سرا جنہیں پنجابی میں خسرا بھی کہتے ہیں، ان کی آڑ میں بنایا گیا تھا۔ اس قانون کے مطابق میں آپ کو اس قانون کے مطابق بتاتا چلا جاؤں کہ کیا کر سکتے ہیں لوگ، یعنی کہ اگر کوئی بھی مرد یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ عمر کے کسی بھی حصے پر جا کر یہ محسوس کرے، یعنی کہ ایک مرد ہے وہ یہ محسوس کرے کہ میں مرد نہیں میں عورت ہوں، اور ایک لڑکی جو ہے یا عورت جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ میں لڑکی نہیں ہوں میں مرد ہوں، تو وہ اپنی
جنس جو ہے وہ تبدیل کروا سکتا ہے بغیر کسی میڈیکل رپورٹ کے۔ جو سب سے اہم بات ہے اس قانون میں، بغیر کسی میڈیکل رپورٹ کے، یعنی کہ ایک مرد ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں مرد نہیں میں عورت ہوں، وہ نادرہ کے پاس جائے گا اور وہاں پر ان کو بتائے گا تو مجھے فیلنگ آتی ہے کہ میں مرد نہیں میں عورت ہوں، تو لہٰذا میرے کارڈ کے اوپر یہ جو جینڈر ہے، یہ جو جنس ہے، اس کو مرد سے عورت لکھ دیا جائے، تو نادرہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس مرد کی جگہ اس کو کاٹ کر اس کو عورت تصور کرے گا، وہ لکھ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پاکستان کے اندر تمام ادارے اس بات کے پابند ہے کہ وہ اس کو عورت ہی لکھیں گے۔ اگر وہ خود کو مرد نہیں کہلوانا چاہتا تو وہ عورت ہی لکھے گا جو اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے، چاہے اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہو یا کوئی اور لائسنس ہو، پاسپورٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہ خود کو جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے عورت بھی ہے، اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ میں عورت نہیں میں مرد ہوں تو وہ مرد لکھوا لے۔ اب آئی ڈی کارڈ کے اوپر تو وہ جنس تبدیل کر چکی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی جنس تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح سے جو ہم جنس پرست لوگ ہیں ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر سکے، کیونکہ اس طرح سے جو باقاعدہ طور پر قانون ہے کہ مرد مرد کے ساتھ اپنی خواہش نفس پوری نہیں کر سکتا، عورت عورت کے ساتھ اپنی خواہش نفس پوری نہیں کر سکتے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس قانون کی آڑ میں ان کو یہ اجازت مل چکی ہے کہ اگر وہ مرد ہے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، تو ان میں سے ایک مرد جائے گا نادرہ کے پاس اور انہیں کہے گا کہ میں مرد نہیں میں عورت ہوں، تو وہ اس کی جنس تبدیل کر دے گا اور اس طرح سے وہ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو حقیقی طور پہ وہ مرد اور مرد کا نکاح ہو جائے گا، عورت اور عورت کا ہو جائے گا، اور اس طرح سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ ایک واضح ارشاد موجود ہے، سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو یا یہ جو کائنات ہے، کائنات کو ہم نے جوڑوں میں تخلیق کیا ہے، یعنی کہ دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جوڑا نہیں ہے، اور اسی جوڑے کی بنا پر ہی اس کی آگے جو نسل ہوتی ہے، آگے جو پیداوار ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ اور آج سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ یہ جو دھواں ہے، کیا چیز، معمولی سی چیز ہے دھواں جو فضا میں جا کے مٹ جاتا ہے، تو اس دھوئیں کے اندر بھی دو جوڑے ہوتے ہیں، الیکٹران اور پروٹون، یعنی کہ دنیا کی جو تخلیق ہے وہ جوڑوں کے اندر آج سائنس بھی ثابت کر چکی ہے۔ اور آج سے 14 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرما دیا تھا کہ کائنات کی جو تخلیق ہے وہ جوڑوں کے اندر ہے، لیکن اب کائنات اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس قانون کے تحت۔ تو یہاں پر جب قانون بن چکا تھا تو واہ کینٹ سے دو نوجوان تھے، انہوں نے شرعی عدالت سے رجوع کیا اس حوالے سے کہ یہ قانون کیوں بنایا گیا اس طرح سے، تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، تو ان کی نہیں سنی گئی۔ اس کے بعد عوریہ مقبول جان بھی اس کیس کو لے کر شرعی عدالت میں لے گئے، اور انہوں نے ایک بات کی انکشاف کیا، اور عوریہ مقبول جان نے، جو کہ پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے قانون منظور کروا لیا گیا تھا، یہ اس وقت بات کی گئی تھی، لیکن جب بعد میں پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک جھوٹ تھا، اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ قانون گیا ہی نہیں، یہ بحث ہوا ہی نہیں، لیکن معاشرے میں کیا پھیلا دیا گیا کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل سے منظور ہو چکا ہے۔ اور اس کو آپ کو بتاتا چلا جاؤ کہ قانون کے بننے کے بعد جو سینٹ میں وزارت داخلہ نے رپورٹ پیش کی تھی، اس کے مطابق 28,700 لوگوں نے نادرہ کو درخواستیں دیں۔ اب درخواستیں مرد بھی ہیں اس میں، عورتیں بھی ہیں، ٹرانسجینڈر بھی ہیں۔ اب آپ کو بتاتے چلے جائے کہ 16,530 افراد جو کہ مرد تھے، انہوں نے مرد سے عورت اپنی جو جنس ہے وہ کروائی ہے، اور 12,154 عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی جنس کو مرد لکھوایا ہے، اور اس کے ساتھ 21
جو خسرے ہیں انہوں نے مرد لکھوایا ہے، 9 عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خواجہ سرا لکھوایا ہے، اور 9 ہی مرد ہیں جو کہ اپنے آپ کو خواجہ سرا انہوں نے لکھوایا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اتنا بھیانک ناک جو ہے قانون پاکستان میں پاس ہو چکا ہے، جس کا جو ریئیکشن ہے وہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسلامی اصولوں کے اوپر اس ملک کا نظام چلانے کی توفیق دے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلامی اصولوں کے مطابق پابند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اس قانون کے حوالے سے کیا کمنٹ ہے؟ نیچے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا۔ ملتے نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔